بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیہ ہلد سے دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری، اور یہ ترجمہ تفسیر کی ہماری کلاس چل رہی ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کا رکو نمبر 3 آج ہم ترجمہ تفسیر میں پڑھنے جا رہے ہیں، اور آیت نمبر ہے 153۔ آیت نمبر 153۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد طلب کرو۔ استعینوا کا مطلب ہے، اس کا اوریجن مادہ ہے اس لفظ کا کہ جسے یہ بنا ہے تعاون۔ تعاون جو لکھا ہوتا ہے وہی ہے نا، اس کو جلدی میں تعاون پڑھ دیتے ہیں، لفظ تو اصل تعاون ہے، تعاون کرنا۔ تعاون کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ کیا لکھ نہیں رہے؟ اچھا، تعاون مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ مدد طلب کرو بالصبری، صبر سے، والصلاۃ اور نماز۔ یعنی ہم نے جب سورۃ الحمد کا، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھا تھا تو وہاں ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں معترض نے، مفسرین نے ایک اعتراض نقل کیا تھا کہ معترض اعتراض کرتا ہے کہ تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو کچھ احباب ہمارے مسلمانوں سے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ خود فرما رہا ہے مجھ سے دعا کرو، ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد لینا مانگنا جائز نہیں ہے۔ وہ ان کا ایک اعتراض ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا ان کے نزدیک شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، منع ہے۔ جبکہ اگر ہم چار دنگ عالم کے اندر، معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو وہی لوگ غیر اللہ سے مدد لے بھی رہے ہوتے ہیں، دے بھی رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یہ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 153 کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے۔ اب اللہ کا حکم، پہلا بھی اللہ کا ہی حکم تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ بھی اللہ کا حکم، کسی کا امر کے ساتھ اللہ حکم فرما رہا ہے۔ استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ اور اب ذرا یہاں ہم نے غور کرنا ہے کہ جو میں نے کہا کہ وہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی انہی سے مدد، غیر اللہ سے مدد لے رہے ہیں، کہ اللہ فرما رہا ہے کس سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر سے۔ نماز لکھی ہوئی جو چیز ہے، نماز کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی چیز ہے، بے جان چیز ہے۔ اگر دیکھا جائے حروف ہے نا لکھے ہوئے، ان حروف کو رکوع سجود، ایک مکمل پروسیس جو ہے نماز ادا کرنے کا، عبادت کا، وہ اس طرح اس کو بجا لا کے تو اس سے کیا طلب کرو؟ مدد طلب کرو۔ تو نماز کیا ہے؟ غیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ اللہ اللہ ہے تو رسول کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ بھئی اللہ ہے رسول رسول ہے۔ سنی عاشق ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ عشق میں ضم ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، حضور کا مقام نیچے لایا جا رہا ہے، تو نیچے نہیں لایا جا رہا، جو حق بات ہے وہ تو کرنی ہے۔ 1,24,000 کے بیش انبیاء رسول ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ غیر اللہ ہیں۔
جتنے کتب، غوث، ولی، ابدال، انبیاء ہیں، سب کیا ہیں؟ غیر اللہ ہیں۔ نماز بھی کیا ہے؟ اس سے مدد طلب کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ پتہ چلا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی خود ڈیمانڈ ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ اصل میں وہ تعریف دوسری طرف لے جاتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد جو ہے نا خدا سمجھ کر، جو شرک ہے نا، جو غیر اللہ سے مدد مانگنا، تو وہ خدا سمجھ کے یا ذاتی طور پہ کسی کو اس قابل سمجھنا کہ اللہ کا پیچھے کوئی ہاتھ نہیں، سارا کچھ غوث ہی کرتا ہے، کتب کرتا ہے، ولی کرتا ہے، نبی کرتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ کی عطا سے نماز بھی مدد کرنے والی ہے، اللہ کی عطا سے صبر بھی مدد کرنے والا ہے۔ اچھا، نماز لکھی ہوئی ایک چیز ہے، وہ بھی غیر اللہ ہے۔ اب یہ ہے صبر۔ واٹ از صبر؟ صبر ہے رکے، صبر کا لغوی معنی ہے رکے رہنا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ کوئی ایسی بات جو ناگزیر گزرے برداشت کے علاوہ، مطلب برداشت نہ ہو، اس سے واویلا کرنے سے اور ماتم کرنے سے رکے رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اصل جو ہے نا وہ جواب یہ ہے کہ صبر ایک صفت ہے جو اللہ نے بندے کے جسم میں رکھی ہے۔ برداشت، اس کا نام کیا ہے؟ برداشت۔ ٹھیک ہے، برداشت کرنا یعنی برداشت کرنے کی جو ایک صفت ہے، حص ہے، پاور ہے، اللہ نے انسان کو دی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ شاباش، وہ کیا ہے؟ وہ صفت ہے۔ اللہ فرمانا صبر سے یعنی رکنے سے مدد طلب کرو۔ جو اللہ نے انسان کو ایک صفت، کیپیسٹی، طاقت، پاور دی ہے، اس کے ذریعے واویلا کرنے سے کیا کرو؟ رکے رہو۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی، وہ بھی کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ تو غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اس تناظر میں کہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے تو جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت۔ اب ان کا ایک غلط کانسیپٹ ہے، وہ دوسرے فرقے والے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ جس طرح نہیں کہتے کہ وہ خاموش نہیں رہنے والے۔ جن کی بحث ہوئی ہے وہ بھی ٹرائی کیجئے گا، جن کی نہیں ہوئی آئندہ ہوگی وہ بھی ٹرائی کیجئے گا۔ وہ فار ایگزامپل وہ الجھ دیا ہے نا بد مسلک ہم سے، تو کہتے ہیں کہ یہ مدد نہیں طلب کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا آؤ یہ پڑھو، اللہ فرماتا ہے نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے مانگو۔ اچھا ہاں نماز سے ملے لینی چاہیے، یہ تمہارا عقیدہ کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں اور بھی بے شمار چیزیں ہیں۔ اب یہاں آپ سوال یہ بنا سکتے ہیں کہ کیا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا منع ہے، بدعت ہے، شرک ہے؟ اس تناظر میں جو لکھا جائے گا وہ آپ نے نہیں لکھا ہے، کیونکہ اس میں ہم ٹچ دیں گے نماز کو، صبر کو، اور اس کے ساتھ 2-4 حدیثیں میں لکھوانے لگوں۔ یعنی میں نے بتایا نا جب بھی یہ تفسیر ہوگی تو وہ اس کا رنگ مختلف ہی ہوگا پیچھے سے۔ جلدی کر لینا سوال بس کیا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا منع، شرک، حرام ہے؟ جواب جی نہیں۔ کہ ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت بتاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے، تو لہٰذا غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں ہو رہی۔ سوال یہ تھا کہ کیا غیر اللہ سے مدد لینا حرام، شرک، منع، بدعت ہے؟ جواب جی نہیں۔ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق ہے، جس طرح اللہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا
सूरत अल-बकरा की आयत करीमा नंबर 153 में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि तुम सब्र और नमाज से तलब करो। तो इस कुरान की इस आयत करीमा से मालूम हुआ, ब्रैकेट के अंदर या कामास के अंदर डाल के ना तो डिफरेंस कर लिया करें आयत के तर्जमे में और हवाले में और दीगर गुफ्तगू के अंदर। कुरान करीम की इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि गैरुल्लाह से मदद तलब करना अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक है। जिस तरह सूरत अल-बकरा की आयत करीमा नंबर 153 में अल्लाह फरमा रहा है कि सब्र और नमाज से मदद तलब करो। नमाज भी यहाँ गैरुल्लाह है, सब्र भी गैरुल्लाह है। अगर गैरुल्लाह से मदद मांगना गुनाह, शिर्क, हराम या बिद्दत होता तो अल्लाह ताला कभी भी कुरान करीम में नमाज और सब्र से मदद तलब करने का हुक्म ना फरमाता। ये भी लिखे अगर गैरुल्लाह से मदद तलब करना ना होता तो अल्लाह ताला मना। भाई के पास बैठ के आपने इची बिची लिखनी जो मेरे मुंह से निकलेगा, क्योंकि आप वैसे किसी को बता नहीं सकते। आप तो जाएंगे अर्थ भूल जाते हैं तो सारी ज़िंदगी कैसे याद रखें। मैं ये बड़ी हैरानगी होती है कि जब भी बच्चे पढ़ के 8-8 साल हुए हमसे गए हुए, तो जब उनसे कोई गैर बंदा बहस करते कहते हैं भाई से पूछेंगे, भाई से पूछेंगे। आप आलिम किस लिए बने हुए? कभी ऐसा किया कि जी वो किसी ने पूछा हो जी विकास के माने क्या है, कैटेगरी। अब ये जो माना हम टीचर से पूछेंगे, बीए के लेक्चरर हैं तो वो बताएंगे, तो उसको पूछ के हम बताएंगे। ऐसा तो नहीं होता। शागिर्द को इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो दूध के दाने नहीं टूटेंगे फिर उगेंगे, ये रसी है क्या। अब इस सवाल का जवाब हो गया सारा। क्या गैरुल्लाह से मदद करना, मदद तलब करना शिर्क है, मना है, बिदअत है? जी नहीं। कुरान में फरमाया है कि गैरुल्लाह से मदद करना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। नमाज भी गैरुल्लाह है, सब्र भी गैरुल्लाह है। सूरत का आयत नंबर 153 में अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालो तुम सब्र से और नमाज से तलब करो। नमाज भी गैरुल्लाह है और सब्र भी गैरुल्लाह है। गैरुल्लाह से तलब करना शिरक होता तो कभी भी अल्लाह ताला गैरुल्लाह से मदद मांगने का ना कहता। ठीक है, कब मना है? नीचे एक जुमले में एक्सप्लेन करना चाहें तो लिख लें कि गैरुल्लाह से मदद तलब करना तब हराम, शिरक और गुनाह का काम है कि अगर हम अल्लाह के अलावा किसी को माबूद और इला समझ के, खुदा समझ के किसी से मदद तलब करेंगे तो ये शिरक होगा, हराम होगा, ये कुफर होगा। ये उल्टा लिख दे जे तो ध्यान नाल जड़ा ना उन्हां कोलों रीड करना जी नाल ही बैठे। कुछ नहीं गई वो पता नहीं किधर मुझे जाएगा। ठीक है जी। शिरक और हराम है अगर हम अब देखिए ना, अब हम आए आयत की तरफ। इन्नल्लाह मस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अच्छा, ये सब्र की कितनी फजीलत है? सब्र की फजीलत क्या है? बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जिसके साथ अल्लाह हो उसको किसी का साथ चाहिए नहीं। इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में सब्र किया है, तो उनके साथ भी कौन है? अल्लाह। तो जब अल्लाह जिसके साथ हो तो उसको किसी और की हाजत ही नहीं रहे। अब यहीं से एक और सवाल बनाएं कि सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 153 के शान नुज़ूल क्या है? सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 153 का शान नुज़ूल क्या है?
सूरत अल-बकरा की आयत करीमा नंबर 153 का शान नज़ूल क्या है? जवाब सूरत अल-बकरा की आयत करीमा नंबर 153 का शान नज़ूल, बस आप यहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं कि इसका शान नज़ूल ये है कि इस आयत में दो वजूहात की बिना पर सब्र का हुक्म दिया गया है। एक वजह तो ये थी कि जब किबला पिछली आयत में ये बताया है अल्लाह ताला ने कि खाना काबा कि डायरेक्शन को चेंज किया गया, तहवील किबला, जिसका हमने मजमून पीछे पढ़ा है पिछले रुकू में। तो जब खाना काबा का रुख तब्दील किया गया तो यहूदियों ने एतराज़ किया था कि बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ मुंह करने का क्यों हुक्म दिया गया है। जी पहले तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, मस्जिद हराम, खाना काबा। यहूदियों का किबला वो है, इसीलिए तो एतराज़ किया। यहूदियों ने क्या एतराज़ किया? कि खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इससे मुसलमानों को अजियत पहुंची, इससे मुसलमानों के दिलों को क्या पहुंचा? रंज पहुंचा, तकलीफ पहुंची, अजियत पहुंची, तकलीफ पहुंची मुसलमानों के दिलों को। तो उस अजियत पर सब्र करने और नमाज से मदद तलब करने के लिए ये आयत नाजिल हुई। यानी मुसलमानों को अजियत पहुंची ना उनके तानों से, तो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने डर बंधाने के लिए, हौसला देने के लिए कहा कि तुम किससे मदद तलब करो? नमाज और सब्र से। इसकी दूसरी वजह, इस आयत के नाजिल होने की दूसरी वजह, दूसरी वजह
اس آیت سے پہلی آیت میں شکر کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے. اور نعمت ملنے پر شکر کیا جاتا ہے. اور نعمت ملنے پر شکر کیا جاتا ہے. تو اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ جس طرح نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح نعمت چھن جانے پر بھی صبر کرنا واجب ہے. نعمت ملنے پر شکر کرنا لازم جس طرح نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح نعمت چھن جانے پر بھی صبر کرنا واجب ہے. باہر ذرا نظر مار کے آئیے کہ بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی باہر، کہ کیفیت پھر ویسی بنائی جائے کہ آپ کا کھانا بھی پھر یہاں نہیں ہوا جائے اور بستر شستر میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل میں جو معاملہ ہے نا، یہ والا غور کریں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ تمام کو سلامتی عطا فرمائے، میرے کہنے پہ آپ کے کہنے پہ کوئی مر نہیں جائے گا، زندہ نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک لکھا ہو. ابھی ہم میں سے کسی کو خبر آتی ہے جی فلاں کا باپ فوت ہو گیا، تو ہم یہیں گر جاتے ہیں. کیوں گرتے ہیں؟ کہ ہم اللہ سے غافل ہیں. جب ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے، ان کا وقت آ گیا تو اپنے آپ کو حوصلہ دینا چاہیے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا. واویلا، نوحہ کرنا، پیٹنا، یہ معاملہ بڑا کثرت سے کیا جاتا ہے، جبکہ یہ حرام اور منع ہے. حدیث کے لفظ ہیں کہ جس نے مطلب نوحہ کیا، بال نوچے، واویلا کیا، فلیسا منا. فلیسا کا مطلب تھا سو نہیں، منا ہم میں سے نہیں. یعنی فلیسا منا کی پاک علیہ السلام کی اس فرمان کے کئی معنی علماء نے بیان فرمایا، یعنی کہ اس کا میری سنت سے کوئی تعلق نہیں، میرے طریقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جو نوحہ کرے پیٹے. یا فرمایا کہ فلیسا منا، وہ میری امت سے نہیں. یعنی اس کے 3-4 معنی بیان فرمایا. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ بڑی اہم. اب صبر کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن ہم نے لکھی ہوئی ہے پہلے، کہ کوئی ناگزیر بات سن کے اپنے جسم کو، حوصلے کو تھما کے رکھنا، قابو میں رکھنا، واویلا کرنے سے، نوحہ کرنے سے رکے رہنا. ٹھیک ہے جی. اصل لغوی معنی اس کا ہے رکنا. صبر کا معنی کیا ہے؟ رکنا. اور اصطلاحی معنی یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں. تو صبر یہ کیوں ایسی نوبتیں آتی ہیں؟ ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. مطلب میرا ذہن ہے کہ میرا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے، وہ مر نہیں سکتا، مجھ سے پہلے نہیں مر سکتا. یہ ایک ہم نے ذہن بنا رکھا ہے کہ جی ایجڈ بندہ فوت ہوگا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے دن کا بچہ بھی فوت ہو جاتا ہے، 10 دن کا بچہ، 10 سال کا، 100 سال کا. یعنی اللہ تعالیٰ
نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک نعمت انسان کی زندگی ہے. جتنا ٹائم پیریڈ اللہ نے لکھا ہے اتنا گزار کے پھر جانا. اب اس پہ رونا اور اس پہ مطلب رونا تو سنت ہے، نوحہ کرنا پیٹنا اس طرح وہ منع ہے. تو اس آیت کے اندر کیا سوال تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی دونوں آنکھوں کی بینائی چھن جائے یعنی وہ اندھا ہو جائے، دونوں آنکھوں کی بینائی اگر چھن جائے وہ اگر اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور سب سے بڑا فائدہ جو میں نے پہلے اسی آیت کے ضمن میں بیان کیا وہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ہاں ایسے ہی حضور کو تکلیف پہنچائی مکے کے کافروں نے. سورۃ الکوثر کے شان نزول میں یہی لکھا ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تو کافروں نے طعنہ دیا کہ اگر حضور نبی ہوتے تو آپ کی اولاد زندہ رہتی، وہ تو فوت ہو گیا ان کے بیٹے. حضور علیہ السلام کا دل رنجیدہ ہوا، غم زدہ ہوا تو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھانے کے لیے سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا. اس میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. محبوب ہم نے آپ کو خوار کثیر عطا فرمائی ہے. فصلی لی، آپ کیا کریں؟ اوپر غم چھایا ہے، بیٹا فوت ہوا ہے، غم زدہ ہے دل. فصلی لی، آپ بس نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں. یعنی جب تکلیف پہنچے تو اللہ کا کیا، اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ نماز پڑھے اور صبر، نماز، قربانی. صبر، نماز، قربانی. جب یہ ریکوائرمنٹ ہے شریعت کی، آقا علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے. لیکن ہمیں پریشانی پہنچے تو ہم شراب پئیں، جی سوئے ہیں، جی ابو جان بھائی جان بہن سوئے ہیں، کیوں؟ وہ پریشان ہے تھوڑی. سو کے پریشانی کا سلوشن ڈھونڈنا، حل ڈھونڈنا، یہ حل نہیں ہے. حل جو اللہ نے اپنے رسول کو بتائیں. پریشانی کے وقت کیا کرنا ہے؟ اب لکھ بھی لیں اس کو کہ بس سنتے جانا ہے، وہ کل آ کے تو پھر بس تلاوت ہی آج کر دے گی بیٹھ لکھیں. آپ سوال جواب میں نے بول دیا کہ جب اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے انسان کو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو کن باتوں پر اس حالت میں عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا؟ عمل کا حکم دیا ہے. یہ ترمذی شریف. ہمیں کیا ہے سوال، کیا جواب، کہاں پہ ہیں؟ اللہ نے اپنے رسول کو تکلیف کی حالت میں کن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے؟ ہاں تو اس میں سب سے پہلے یہ لکھ لینا، پہلے آپ لکھیں صبر کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، 2 چیزیں. تیسری کیا؟ قربانی. سورۃ البقرہ، سورۃ الکوثر، یہ نیچے بطور ریفرنس جو ہے وہ کتنے منٹ میں آئیں گے نظر کے نہیں؟ آپ
نہیں نظر آ رہا، نزدیک کر کے دیکھ لیں. آپ یہ 33 تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن پاک کے ضمن میں کتنی چیزوں کا حکم دیا؟ صبر، نماز، قربانی. قربانی. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہیں چیزیں برداشت پر. اب یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے واویلا کریں ہم